ذرا آنکھیں بند کیجیے اور سوچنے کی ایک ایسی رات آتی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ یہ کوئی عام رات نہیں بلکہ شب برات ہے، وہ رات جسے اللہ تعالیٰ نے بخشش، رحمت اور فیصلوں کے لیے خاص فرمایا۔ افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس عظیم رات کی قدر نہیں کرتے، حالانکہ یہی وہ رات ہے جو ہماری آنے والی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ دخان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اس کتاب کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا، اس رات میں ہر حکمت والا کام ملے گا، ہر حکمت والا کام طے کیا جاتا ہے۔ مفسرین کے مطابق اس بابرکت رات میں بندوں کے رزق، موت، زندگی، آزمائش اور افسانوں کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ رات محض عبادت ہی نہیں بلکہ اپنے انجام پر غور کرنے کی رات بھی ہے۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل فرماتا ہے اور بے شمار بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ قبیلہ کلب کی بکریاں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ذرا سوچیے، اگر اس رات ہم سچے دل سے توبہ کر لیں، آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں تو ہماری برسوں کی خطائیں بھی مٹ سکتی ہیں۔ مگر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی، جن میں مشرک، دل میں کینہ رکھنے والا، رشتے توڑنے والا اور تکبر میں مبتلا شخص شامل ہے۔ اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شب برات صرف نفلی نمازوں کا نام نہیں بلکہ دل کو صاف کرنے، نفرتیں ختم کرنے اور معاف کرنے کی رات ہے۔ جب تک دل صاف نہ ہو، عبادت کا لطف بھی پورا نہیں ہوتا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شب برات دراصل اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی رات ہے۔ اس رات بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر یہ سوچے کہ اگر یہی میری آخری رات ہو تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہی سوچ انسان کے دل کو نرم کرتی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری کر دیتی ہے، اور یہی آنسو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں بلکہ توبہ، استغفار، قرآن کی تلاوت، والدین اور امت مسلمہ کے لیے دعا کریں اور سب سے بڑھ کر دل سے کینہ، حسد اور بغض نکال دیں۔ ممکن ہے یہی رات ہماری تقدیر بدل دے، کیونکہ اللہ کی رحمت کبھی کسی سوالی کو خالی نہیں لوٹاتی۔ شب برات کی رات کا یہ نہایت عبرتناک واقعہ بزرگوں میں مشہور ہے کہ ایک شخص ہر سال شب برات کو جاگتا ضرور تھا، نفل بھی پڑھتا تھا، مگر اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے شدید کینہ بھرا ہوا تھا۔ وہ عبادت میں تو مصروف رہتا مگر دل کی صفائی کی طرف کبھی متوجہ نہ ہوا۔ ایک سال ایسی رات اس نے خواب دیکھا کہ فرشتے اس کے نام کے پاس ایک لکیر کھینچ کر آگے بڑھ گئے۔ گھبرا کر اس نے پوچھا کہ یہ میرے نام کے ساتھ کیا لکھا ہے؟ جواب ملا، عبادت ہے مگر دل میں نفرت ہے، اس لیے مغفرت روک دی گئی ہے۔ یہ خواب اس کے لیے جھنجھوڑ دینے والا تھا۔ اگلے ہی دن وہ شخص اپنے بھائی کے پاس گیا، رو رو کر معافی مانگی، دل سے ساری نفرت نکال دی اور اللہ کے حضور سجدے میں گر کر توبہ کی۔ اگلے سال جب شب برات آئی تو اسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے نام کے ساتھ نور لکھا جا رہا ہے اور فرشتے کہہ رہے ہیں۔ دل صاف ہو گیا، مغفرت لکھ دی گئی۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو صرف سجدے نہیں بلکہ صاف دل بھی چاہیے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شب برات کی رات کچھ فرشتے ایسے بندوں کے گھروں کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں جو رو رو کر دعا کرتے ہیں۔ اس کے آنسوؤں کو جمع کر کے اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے سچی ندامت کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندے کے برسوں کی خطائیں بلکہ لمحے میں مٹ جاتی ہیں۔ اس لیے اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ
شب برات میں سب سے پہلی دعا اپنے دل کے لیے کرو کہ اے اللہ میرے دل کو صاف کر دے، کیونکہ اگر دل صاف ہو جائے تو باقی سب اعمال خود بخود سنور جاتے ہیں۔ اور جو شخص اس رات دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ اس کے آنے والے سال کو آسانی اور رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شب برات کوئی رسمی رات نہیں، نہ ہی صرف جاگنے کا نام، بلکہ یہ اللہ سے نیا تعلق جوڑنے کی رات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری زبان سے نکلی ہوئی ایک سچی اور بآنکھ سے بہنے والا ایک آنسو ہماری پوری تقدیر بدل دے۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو اس رات کو غنیمت جانے، کیونکہ نامعلوم اگلی شب برات ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اگلی نیکسٹ ویڈیو آپ کو ضرور پہنچتی رہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔